اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ پاک کی ذات کے لیے جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ ہزاروں کروڑوں اربوں درود و سلام اور میرے نبی پاک اور ان کی آل کے اوپر جتنی گنتی ہے اس سے بھی زیادہ سلام ان پر۔ محترم دوستو، آج ایک افسردہ ماحول میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ گھر کے گھر یا تو کسی پریشانی، خوف یا سوگ میں مبتلا ہیں۔ محلوں کے محلے ویران نظر آتے ہیں، شہر کوئی شہر اجڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر کچھ لوگ نظر بھی آتے ہیں یا تو وہ ہسپتالوں میں یا ہسپتالوں کے باہر یا ایسی جگہوں پر جہاں وہ اپنے چاہنے والوں کو تدفین کرنا چاہتے ہیں، ان کی آخری رسومات ادا کرنا چاہتے ہیں۔ محترم دوستو، اس وقت ساری دنیا کے اندر یہ معاملات زیر بحث بھی آتے جا رہے ہیں اور اس پر بہت سارے ویڈیوز بھی بنتی جا رہی ہیں۔ ایک ایک بیڈ جس پر ایک مریض کے بجائے 5 مریض لیٹے ہوں، چاہے یہ ہسپتال چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو، سب کی حالت ایک ہی ہے۔ دواؤں کی قیمتیں جو 15 روپے کی دوا ملتی تھی اس کی قیمت کئی گنا بڑھ گئی ہے اور یا تو ملتی نہیں ہے۔ 5000 والا انجیکشن 1,00,000 روپے تک مل رہا ہے۔ 500 روپے میں فل ہونے والا آکسیجن کا سلنڈر 1,00,000 روپے تک وہ بھی مشکل سے مل رہا ہے۔ لوگ جو کہ مال اسباب رکھتے ہیں وہ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں اور دبئی تک کا کرایہ 5 گنا زیادہ ہو گیا۔ اندرون ملک پروازوں کا جو زیادہ سے زیادہ کرایہ 10,000 روپے تک ہوتا تھا وہ $1,000 تک پہنچ چکا۔ محترم دوستو، یہ انتہائی افسوسناک باتیں ہیں، افسوسناک چیزیں ہیں اور لوگ اپنے مریضوں کو لے کر باہر بیٹھے ہیں اس انتظار میں کہ کب ان کی باری آتی ہے۔ یہی قطاریں تدفین کے لیے جو گزر گئے ان کے بھی لائنیں اسی طرح لگائی ہوئی ہیں کہ کب کس کی باری آتی ہے اور اس کو جو ہے نا آخری رسومات اس کی پوری کی جاتی ہیں۔ ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل کا عملہ 18 گھنٹے کام کر رہا ہے اور ان کے ساتھ جو مشکلات ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، لوگوں کی مشکلات اپنی جگہ پر ہیں۔ ایک ایک ایمبولنس کے اندر جگہ اور یہ میت گاڑیاں نہ ہونے کی وجہ سے ایک ایک ایمبولنس کے اندر 15 20 25 30 جتنے اس دنیا سے گزر گئے ان کو ڈال دیا جاتا ہے اور آگے پہنچا دیا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شناخت بھی شاید نہ رہتی ہو کہ کون کس ذات کا ہے، کون مسلمان ہے، کون کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔
محترم دوستو، میں نے اس میں کوئی تصاویر کو شامل کرنا بہتر نہیں سمجھا، اور اس لیے نہیں سمجھ رہا کہ یہ میں اپنے دل کی گہرائیوں سے بات کر رہا ہوں، اور ہم بحیثیت مسلمان ہمیں اللہ پاک کے احکامات کی روشنی میں، قرآن پاک کے اندر آئی ہدایات کی روشنی میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کے اقوال کے روشنی میں ہمیں یہ سبق دیا جاتا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد تنازعات کو بھلا کر، چاہے وہ بھلا کرنا صرف وقتی ہے یا جو بھی ہے، وہ اپنی جگہ کھڑے چاہے رہیں، لیکن ایسے وقت میں انسانیت کے کام آنا چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہیں رحمت المسلمین نہیں کہا گیا، ان کو رحمت للعالمین کہا گیا۔ خدائے پاک کو رب المسلمین نہیں کہا گیا، ان کو رب العالمین کہا گیا ہے، یعنی تمام جہانوں کا رب، تمام امتوں کا رب۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا میں بسنے والے لوگوں کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ جس طرح کہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ بہت مشہور واقعہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے تشریف فرما ہوتے تھے تو ایک خاتون جو ہے ان کے اوپر کچرا پھینکا کرتی تھی، اور ایک روز یہ عمل نہیں ہوا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی پتہ کرنے کے لیے چلے گئے کہ آیا اس کی طبیعت ٹھیک ہے یا نہیں۔ میرے محترم دوستو، آپ نے بے انتہا تصویریں دیکھ لیں اور بے انتہا ویڈیو کلپس دیکھ لیے۔ حق اور سچ اسلام ہے، اور اسلام کا ہی درس ہے کہ ہم جو ہے انتظار کریں، اور اللہ پاک بہتر وقت جانتا ہے کہ کون سے وقت میں کس کو ہدایت ملے گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کا سوشل میڈیا اس وقت، اخبارات اور سب جو ہے مودی کو اس کا قصوروار ٹھہراتے ہوئے مودی کوئی حکومت کو ایک ظالم حکومت کہتے ہوئے ایک تعصبانہ حکومت کہہ رہے ہیں، اور سب اس کا اقرار کر رہے ہیں۔ تو میں ہاتھ جوڑتا ہوں سب کے سامنے کہ ہمارے یوٹیوبرز بھی ان چیزوں کو پس پش ڈالیں، کیونکہ یہ ہمارے اسلام کی تعلیمات ہیں، اور اگر ہم انہی چیزوں کو دکھا کر یا یہی بتا کر اگر ہم نے کچھ کرنا ہے تو پھر اس کا اجر اللہ سے کیسے ملے گا۔ آج ہمارے ملک سے ایک فوجی جہاز امدادی سامان لے کر انڈیا پہنچ بھی گیا۔ کچھ روز پہلے انڈیا کے جنگلات میں بھی آگ لگی۔ آج انڈیا کے کچھ حصوں میں زلزلے کے جھٹکے بھی آئے۔ محترم دوستو، یہ اللہ کی طرف سے مشکلات ہیں۔ مل جل کر دعا کریں، مل جل کر ان کی مدد کے لیے کچھ کوششیں جو ہو رہی ہیں، اور ہمارے پرائم منسٹر نے بھی کہا، اور ہمارے دوسرے یہاں پر جو تنظیمیں کام کرتی ہیں ان کی طرف سے بھی کہا گیا ہے، خطوط بھی لکھے گئے ہیں۔ آج بھی میں ایک چینل کو دیکھ رہا تھا انڈیا کے، اس میں اس خط کا بھی تذکرہ تھا، اس میں پاکستان کی گورنمنٹ کا بھی تذکرہ تھا۔ میں اس گیسچر کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور پاکستانی امہ کو، سب کو یہ کہوں گا کہ دل و جان سے دعا کریں، چاہے وہ ہمارا پڑوسی ملک بھارت ہے تو انسانیت کا کام، ہمارا اسلام کا درس، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، ہمارے نبی پاک کی سنت ہے، اور ہمارے قرآن پاک کی جو ہے احکامات ہیں۔ اس وقت آخر میں میرا دل ایک شعر کی طرف بار بار گامزن ہو رہا ہے۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری،
زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، آمین۔ السلام علیکم۔